بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. پچھلی مرتبہ ہم نے ایک روایت کے مطالعے کا آغاز کیا تھا. طویل روایت تھی کہ جس میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو گفتگو فرمائی اس کا ایک حصہ اس روایت میں نقل ہوا. اور چونکہ جو باب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ ظلم سے ہے، ظلم اور اس کی تلافی کیسے کی جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے استفسار کیا، پوچھا کہ لوگوں جانتے ہو کہ یہ کون سا شہر ہے، کون سا بلد ہے؟ پھر آپ نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ پھر یہ پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام نے ہر سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کی اور کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اور خود بیان کیا کہ ہم اصل میں اس وجہ سے خاموش ہو گئے کہ چونکہ یہ تو بہت بالکل ظاہری اور باہری بات ہے، تو ہمیں ایسا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا، اس بلد کا، اس دن کا کوئی نیا عنوان تجویز فرمانے لگے. تو پھر آپ نے کہا کہ لوگوں کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ کیا لوگوں یہ حرام محترم مہینہ ذوالحجہ کا نہیں ہے؟ اور کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ تو تمام لوگوں نے عرض کی کیوں نہیں اللہ کے رسول، ایسا ہی ہے. تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ. تو لوگوں پھر تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر آپس میں ایسے ہی حرام ہیں کہ حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. جیسی حرمت تمہارے اس بلد کی ہے، بلد حرام کی، جیسی حرمت اس مہینے کی ہے، اور جیسی حرمت اس دن کی ہے. تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو گویا بلد حرام سے، اور جو شہر حرام ہے ذوالحجہ کا مہینہ، اور جو یوم النحر کی جو عظمت ہے، جو اس کی حرمت ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. پھر آپ نے فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. لوگوں عنقریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت پوچھے گا. یہ گویا پورے دین کا خلاصہ ہے. یعنی مذہبی آدمی کون ہوتا ہے، غیر مذہبی آدمی کون ہوتا ہے، اس کی بنیادی آپ کہنے وصف یہ ہوتا ہے کہ مذہبی آدمی وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اور آخرت میں مواخذے پر یقین رکھتا ہے. اور یہی چیز ہے جو انسان کے عمل کو سیدھا رکھتی ہے، ریکٹیفائی کرتی ہے. تو کہا کہ عنقریب تمہیں اپنے رب سے ملنا ہوگا، اور پھر تم کیا کرتے رہے اس کے بارے میں باس پوس ہوگی، پوچھ پریت ہوگی. الا لوگو متنبہ رہو، آگاہ رہو. فلا ترجعوا بعدی کفارا، کہیں میرے بعد دوبارہ کافر نہ ہو جانا، دوبارہ کفر میں لوٹ نہ جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو. اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل لٹرلی ایسا نہ ہونا کہ کافر ہو جاؤ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کفر اختیار کر لے. اور ظاہری بات ہے اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر اختیار کرنا، اس کو ارتداد کہتے ہیں، اور اس کی سزا اسلامی ریاست کے ہاں کیا ہے؟ قتل ہے. اور ایسا ہوا، ایک فریکشن ایسا تھا کہ جس نے ارتداد اختیار کر لیا اور مرتد ہو گیا، اور اس کے خلاف جنگ کی گئی. تو کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، کچھ لوگ کفر اختیار کر لیں، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں ان پہ لازم آ جائے گا کہ ان سے قتال کریں، ان کی گردنیں ماریں. دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آنے کے بعد اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم جاہلیت کے دور سے نکل آئے، مار دھاڑ اور قتل و غارت کے دور سے تم نکل آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد دوبارہ وہی کافروں کا سا رویہ اختیار کرنے لگو، کہ جس کے بارے میں حال ہی نے کہا تھا نا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا.
اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں شروع ہوتی تھی اور دہائیوں میں چلتی تھی۔ تو کہا کہ ایسا نہ ہونا کہ میرے بعد کافروں جیسے بن جاؤ، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالم گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، یہ بڑی نافرمانی ہے، اور کسی مسلمان سے قتال کرنا، اس کو جان سے مارنے کے درپے ہونا، یہ چیز تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی۔ تو کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد گویا کافر ہی ہو جاؤ اور کافروں جیسا عمل شروع کر دو کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ پھر آپ نے فرمایا الا لیبلغ الشاہد الغائب، آگاہ ہو جاؤ، چاہیے یہ کہ جو یہاں موجود ہے، جو شاہد ہے، وہ پہنچا دے اس تک جو غائب ہے، جو یہاں موجود نہیں۔ اس دین کی جو کنٹینیوٹی ہے نا، اس کا یہی ٹول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک دین پہنچایا، صحابہ کرام نے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، اور یہ تسلسل چلا آ رہا ہے۔ اور یہ پہنچانا دو طریقے سے تھا، ایک پہنچایا زبانی روایت، اورل ٹریڈیشن جو ہوتی ہے، یا آپ کہہ لیں ریٹن ورڈ جو ہوتا ہے، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اور دوسرا جو پہنچایا ہے وہ عمل کے ذریعے پہنچایا ہے، تواتر عمل جس کو کہتے ہیں، عمل کی کنٹینیویشن ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی روایت بھی وہ نہ ملے، لیکن ایسی چیزیں ہیں جو عمل کے تواتر سے پہنچی ہیں کہ بھائی جمعے کے دن جو ہے وہ نماز جو ہے وہ 2 رکعت ادا کی جائے گی، اس سے پہلے خطبہ پڑھا جائے گا، ہر نماز سے پہلے اذان کہی جائے گی، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں۔ اس کا زیادہ بڑا حصہ جو منتقل ہوا ہے ہم تک، وہ تواتر عمل کے ذریعے ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک بہت اہم گفتگو فرما رہے ہیں، اور جس کو عام طور پہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ فیئر ویل ایڈریس دے رہے ہیں، اس میں آپ نے خاص طور پر یہ بات فرمائی کہ بھائی جو یہاں موجود ہیں وہ پہنچا دیں ان تک جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اب جو یہاں موجود نہیں ہیں ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اس وقت موجود تھے زمین پر، ٹھیک ہے، جزیرہ نما عرب میں موجود تھے، پوری دنیا میں موجود تھے، اور وہ لوگ بھی مراد ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ ظاہری بات ہے وہ سارے کے سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، وہ پوٹینشیل امتی ہیں آپ کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چاہیے یہ کہ جو یہاں موجود ہے وہ پہنچا دے اس تک جو یہاں موجود نہیں ہے۔ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ۔ پھر ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو سنتے ہیں بات کو، آج میری بات سن رہے ہیں، یا عمومی طور پر میری بات سننے والے بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو کچھ ایسے لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں جو میری بات کو زیادہ سمجھنے والے، زیادہ اپنے اندر کنٹین کرنے والے ہوں، جو اس کی زیادہ اپریسیشن کرنے والے ہوں۔ وعی کا لفظ جدید عربی میں جیسے اویکننگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بیداری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح کنٹین کریں اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے طرز عمل میں، اپنے رویے میں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ کئی روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم مجھ سے بات سنو اور سن کر آگے پہنچاؤ۔ جب تم میری بات پہنچاؤ گے تو تم کیا بن جاؤ گے؟ تم مبلغ بن جاؤ گے، میری بات کو پہنچانے والے بن جاؤ گے۔ اور جس تک تم بات پہنچاؤ گے وہ کون ہے؟ وہ مبلغ ہے، جس تک بات پہنچائی گئی۔ تو آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ۔ تو کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن تک بات پہنچائی جاتی ہے جو انیشل سننے والے ہوتے ہیں ان سے زیادہ اس بات کو سمجھنے والے، اپریشیٹ کرنے والے، کنٹین کرنے والے ہو۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو آدمی پوری طرح سمجھ نہ پائے، پوری طرح اس پہ عمل نہ کر سکے، یا عمل کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ آپ نے قرآن مجید کی آیات سنی ہے اور بہت سی روایات سنی ہیں جس میں انفاق کی بہت ترغیب ہے، لیکن آپ تو خود تنگ دست آدمی ہیں، تو آپ یہ بات کسی ایسے آدمی تک پہنچا دیں جو مالدار ہے، تو ظاہری بات ہے وہ اس پہ اچھی طرح سے عمل کر لے گا۔ یا کوئی بات آپ نے سنی ہے، آپ نے بالکل سرسری طور پہ اس کو سمجھا، لیکن کسی فقیہ کے تک بات پہنچا دی اور اس نے اس کو سن کر غیر معمولی فائدہ خود بھی اٹھایا اور باقی اہل ایمان کو بھی پہنچایا۔ تو یہاں پر آپ یہ ترغیب دے رہے ہیں۔ ثم قال، پھر
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل بلغت، لوگوں متنبہ رہو، آگاہ رہو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظاہری بات ہے کہ ایک بھاری ذمہ داری تھی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ یہ فرمایا نا کہ الذی انقض ظہرک، آپ پر ہم نے ایسا بوجھ ڈالا ہے کہ جس سے آپ کی کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے، کمر آپ کی ٹوٹتی جا رہی ہے، تو بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کیا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اس کو پہنچائیے، بلا کم و کاست پہنچائیے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت کے ابلاغ کا حق ادا نہیں کیا۔ تو بڑی بھاری ذمہ داری تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تم سے پوچھ رہا ہوں، بغیر کسی دباؤ کے جواب دو، کیا میں نے بات پہنچا دی؟ قلنا نعم، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ کیوں نہیں، اے اللہ کے نبی آپ نے بات پہنچا دی۔ یہاں اختصار ہے، کچھ اور روایتوں میں اضافہ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کا قدر تفصیلی جواب دیا کہ اللہم انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر گواہ ہیں کہ آپ نے رسالت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، آپ نے اس امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے تمام اندھیروں کو دور کر کے روشنی پھیلائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ ان لوگوں سے گواہی لی، اور جب لوگوں نے گواہی دے دی تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، آسمان کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے آپ نے کہا اللہ، 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیرے بندوں تک تو نے ذمہ داری ڈالی تھی کہ میں دین پہنچا دوں، تو اب یہ گواہی دے رہے ہیں، تو اب میری طرف سے جو میری ذمہ داری تھی وہ ادا ہو گئی۔ ایک اور روایت ہے جو بہت مشہور روایت ہے، بہت جگہ پر بیان ہوتی ہے، عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقی فرما بردار، حقیقی مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں، ہاتھ اور زبان۔ پہلے ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ 3 ہیں بنیادی چیزیں کہ جو حرام ہیں، جان، مال اور آبرو۔ تو عام طور پر مال پر بھی اقدام ہوتا ہے وہ فزیکل ہوتا ہے، ہاتھ کے ذریعے ہوتا ہے، اور جان پر بھی کوئی اقدام ہوتا ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی فائر ہوتا ہے، کوئی تلوار کا وار ہوتا ہے، وہ بھی ہاتھ سے ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو ایک میں کور کر لیا کہ جس کے ہاتھ سے دوسرے کا مال محفوظ ہو، جس کے ہاتھ سے دوسرے کی جان محفوظ ہو، اور اس کی زبان سے مسلمانوں کی آبرو اور عزت جو ہے وہ محفوظ۔ تو یہ آپ فرما رہے ہیں کہ حقیقی مسلمان کون ہے؟ حقیقی فرما بردار وہی ہے کہ دوسرے مسلمان اس سے گویا امیونٹی میں ہوں، محفوظ ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو ہمیں گریٹنگ کے کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بجائے خود گویا اس کی طرف انڈیکیشن کر رہے ہیں کہ بھائی ظاہری بات ہے ہر انسان اپنے غیر سے تھریٹنڈ فیل کرتا ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں یا کہیں آپ کھڑے ہوئے ہیں، ایک دم کوئی اجنبی آ جائے تو آدمی خوف سا محسوس کرتا ہے، جھجھری سی محسوس کرتا ہے اپنے اندر، پتہ نہیں یہ جو آدمی آ رہا ہے کس نیت سے آ رہا ہے، کوئی میرے خلاف اقدام کرے گا، کیا کرے گا۔ اور جب آ کر وہ یہ کہہ دے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو گویا اس نے آپ کو سلامتی دے دی، اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی میں رکھے، تم پر رحمت نازل کرے اور تم پر برکتیں نازل کرے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے تو رحمت اور برکت اور سلامتی مانگ رہا ہے اور خود جو ہے اس کے منافی کوئی عمل کرے؟ تو جو ہماری گریٹنگ کے کلمات ہیں وہ بجائے خود ایک بہت بڑی گارنٹی دیتے ہیں اگر ہم گویا شعور کے ساتھ اس کو ادا کریں اور شعور کے ساتھ اس کو سنیں۔ تو فرمایا کہ حقیقی مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں۔ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اور حقیقی مہاجر تو وہ ہے
کہ جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ ظاہر بات ہے ایک اصطلاحی ہجرت ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا اگر کسی جگہ پر کسی بلد میں ناممکن ہو گیا ہے تو آدمی اس جگہ کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ پر آ جائے جہاں اللہ کے دین پر چلنا اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے ممکن ہو جائے۔ یہ وہ ہجرت ہے جس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بہت واضح کر دیا، بہت وسیع کر دیا کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ وہ بلد اگر برا ہے اس کو چھوڑ دو، کوئی صحبت ہے، کوئی کمپنی ہے دوستوں کی، کوئی حلقہ احباب ہے کہ جو تمہیں کرپٹ کر رہا ہے، جو تمہیں برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ایسے اعمال جو تم کر رہے ہو جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ ایسی باتیں جو تم زبان سے نکالتے ہو جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اور ایسے خیالات جو برائی کے ہیں، جو برے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ ایسے احوال کہ جو برے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ یعنی ظاہری بات ریا ایک برا حال ہے، حسد، کینہ ایک برا حال ہے، یعنی ایک بری باطنی سٹیٹ ہے۔ تو کہا کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اصل میں حقیقی طور پر مہاجر تو وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اس میں یہ بات بھی گویا محذوف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کی گئی، بہت غیر معمولی ہجرت تھی، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ وہ ہجرت ہے کہ جو اس سے پچھلے کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ جیسے اسلام لانے کے بعد انسان کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہجرت بھی ہے۔ لیکن فرمایا کہ تم نے اپنا وطن تو چھوڑ دیا، تم نے اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہو گئے، لیکن اب اس نئی جگہ پر آ کر تم برے کام کر رہے ہو، بری صحبت میں پڑ گئے ہو، برے خیالات میں لپٹے رہتے ہو، برے اعمال کرتے ہو، بری باتیں کرتے ہو، تو پھر اس وطن کو چھوڑنے کا حاصل کیا ہے؟ یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔